تو وہ جب تک کہ سکھا نہیں لیتا ہے، بتا نہیں دیتا، تب تک ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ اس نے نماز مانگی بندے سے، دیکھیے بندوں کے نفس کو سنوار رہا ہے تاکہ اس لائق ہو جائے کہ وہ محضر خدا میں پیش کیا جائے، اس کے عوض میں کچھ دے۔ نماز تو ایسے نہیں کہا کہ نماز پڑھو، شکر ادا کرو، نہیں، جانتے کہ اگر ایسے مانگیں گے غریب کو پتہ ہی نہیں کہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، کوئی کودے گا، کوئی چیخے گا، کوئی چلائے گا، کیا پتہ اللہ میں کیسے پسند کرتا ہے۔ لہذا اس نے پہلے اپنے نبی کو کہا تم پڑھ کے بتاؤ، پریکٹیکل ان کو بتاؤ، زبانی ہم نے بتایا، پریکٹیکل تم بتاؤ گے۔ اللہ کا رسول کھڑا ہوا اور اس نے ہم کو بتا دیا۔ دیکھیے ادا بھی کیا ہے، اپنے سامنے بلایا تو کس انداز سے، ہر آنے والا جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو اس کا اسٹائل کیا ہوتا، کھڑے ہونے کی ادا کیا ہوتی، ایسے کھڑا ہوتا ہے۔ پہلا کام اس کا ہے۔ آپ دیکھیے تکبیرۃ الاحرام سے پہلے اس کا انداز یہ ہوتا ہے۔ بھئی ایسے کیوں ہوتا ہے؟ میں سوچ رہا تھا ایسے کیوں، اللہ اکبر زبانی بھی کہہ سکتا تھا، لیکن یہ ادا کیوں رکھی؟ جب میں نے غور کیا تو اپنی دنیا میں اس کی مثال مل گئی مجھے کہ جب کوئی گنہگار مجرم اپنے حاکم کے دربار میں پہنچتا ہے اور وہ ہاتھ اٹھا دے تو حاکم کبھی اپنے پستول کو سامنے نہیں رکھتا، نیچے کر لیتا ہے، کیونکہ سرنڈر ہو چکا ہے۔ جب یہ قہار اور جبار اور اپنے رب کے سامنے جاتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کہتا میرے اللہ سارے گناہوں سے ہاتھ اٹھا کر تیرے دربار میں آیا ہوں۔ ایک سلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پہ۔ تیرے دربار میں آیا ہوں، مگر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آیا ہوں، تیرے در پہ آیا ہوں۔ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روک دیتی ہے گناہوں سے، میں آ گیا، چھوڑ آیا گناہوں کو پیچھے۔ اور جب اللہ اکبر کہتا ہے ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے ہاتھ پیچھے کی طرف لے آتا، پھر آگے لے آتا۔ آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ایسے اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر پیچھے جائے گا، آٹومیٹک ہاتھ پیچھے جاتا، پھر اللہ اکبر۔ یعنی کیا کہ ساری طاقتیں چھوٹی ہیں، اللہ اکبر، میرا رب بڑا ہے، اس کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے بندہ جی۔ یعنی اس نے مکمل عبادت کو بھی ایسا بنایا ہے کہ تم آ کے تو دیکھو، مصلی عبادت پہ آؤ تو صحیح، تم سوچو تو صحیح کس ادا، تم اداؤں پہ غور کرو، تمہیں لطف آئے گا عبادت کا بھی۔ تم تصور تو کرو ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہ ہم گناہوں کو چھوڑا ہے، ہمت ہم دیں گے، طاقت تمہاری ہے، تم چھوڑ دو گے گناہوں کو، ارادہ تو کرو۔ اور آپ دیکھیے اس کے بعد کیا کرتا ہے، وہ بسم اللہ کر کے سورہ حمد پڑھتا ہے۔ واٹ از دا سورہ حمد؟ سورہ حمد ہے کیا؟ سورہ حمد ہے کیا؟ اگر آپ غور کیجئے تو سورہ حمد کو ہم نے بہت طریقے سے دیکھا، بہرحال پورا قرآن ہے وہ، جو پورے قرآن میں سورہ حمد میں نے بہت غور کیا تو جسٹ لائک اے اپلیکیشن، سورہ حمد ایک درخواست جیسی لگتی ہے، درخواست، اپلیکیشن۔ اب غور کیجئے کبھی انداز پہ سورہ حمد کے تو ایسا لگے گا کہ اپلیکیشن آپ دے رہے ہیں اللہ کے دربار میں۔ بھئی اپلیکیشن ہے کیا؟ آپ دیکھیں کبھی ہم اگر کوئی کسی جگہ امام باڑے وغیرہ کچھ ایسا تعمیرات میں کوشش کرتے ہیں تو اکثر کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کچھ مخیر حضرات کا ایڈریس بتائیے، ہوتا ہے نا، ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کچھ مخیر حضرات کے نام لکھوائیے ذرا سا۔ میں مثال دے رہا ہوں نہیں مخیر، لیکن انہوں نے کہا مولانا اطہر عباس صاحب کا خط لکھ دیجئے، مثال۔ اب وہ خط کیسے لکھتا سنی، میرا نام کیا، اطہر عباس، بس 2 لفظ، اطہر عباس۔ وہ کیسے لکھ رہا، حجت الاسلام والمسلمین، عالی جناب، عزت مآب،
مولانا سید اطہر عباس رضوی صاحب قبلہ و کعبہ مدہ ظلہ العالی، آدھا کلومیٹر پہلے سے چلا وہ اور آدھا کلومیٹر بعد تک گیا میرے نام کے. یعنی طریقہ یہ لکھنے کا اپلیکیشن انگلش میں بھی ایکسلنسی وہاں سے سٹارٹ کرتا ہے وہ. اس سے پوچھئے یہ اچھا اس نے درخواست لکھا. پوری درخواست لکھنے کے بعد تھوڑی سی تعریف لکھی. میں نے سنا ہے کہ آپ بہت مخیر حضرات میں سے آپ کا شمار ہوتا ہمارے یہاں یہ, اور بیچ میں ایک دو لفظ ہوتا جو مقصد ہوتا کہ میرے تعمیر ہو رہا آپ حصہ لیں بس. آپ یہ بتائیے اس نے ویسے ہی لکھا مجھے. اچھا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس نے اپلیکیشن جو دیا ہے وہ قبول بھی ہو جائے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ اکبر. کوئی گارنٹی نہیں کہ اپلیکیشن قبول بھی ہو جائے. کریم کتنا ہے وہ کہ جو ہم دینے والوں کا ایڈریس پوچھ رہے ہیں وہ مانگنے والوں کا پتہ پوچھ رہا ہے. کیسا کریم ہے وہ میرا رب. ادعونی استجب لکم, تم ہم کو پکارو. کوئی ہے امن یجیب المضطر, ہے کوئی مضطر؟ وہ پوچھ رہا ہے کہ کوئی مضطر ہے ہم کو پکارو, میں تمہارا رب ہوں, اور ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں. صاحب کیا لکھا؟ میں نے اس سے کہا تھا آپ حجت الاسلام لکھیے, نہیں. میں نے کہا تھا عزت مآب لکھیے, نہیں. میں نے اس سے کہا تھا قبلہ لکھیے, میں نے کہا تھا مجھے کعبہ بنا دیجئے, نہیں. پھر یہ کیوں؟ تو لوگوں نے کہا صاحب جب کسی سے کچھ مانگا جاتا ہے تو پہلے ریلیشن شپ بنائی جاتی ہے نا. اس کا مطلب یہ بائی نیچر ہے کہ جس سے مانگ رہے ہو اس سے رشتہ پہلے ٹھیک کرو. جس سے مانگ رہے ہو اس سے پہلے رشتہ بناؤ, ریلیشن شپ. اب آپ سمجھ گئے جب ہمیں خدا کے پاس جانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس سے ریلیشن شپ بنانی ہوگی. اب آئیے سورہ حمد میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی وہی چل رہا ہے, درخواست والا انداز. مالک یوم الدین ابھی درخواست کا ہے نا. ایاک نعبد ابھی دسر ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نستعین تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اب بیچ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم, ہے نا اپلیکیشن کا انداز. اگر وہ ہم کو کہتا نماز پڑھنے کے لیے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کیسے پڑھیں گے. یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اپلیکینٹ کو خود لکھ کے دیا. یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اپلیکینٹ کو اپلیکیشن لکھ کے دیا, درخواست کنندہ کو درخواست خود لکھ کے دی, اور کہا کہ درخواست بھی میری لکھ کے بھی ہم دے رہے ہیں, تم میرے گھر میں آ کے صرف پڑھ دو. صلوات پڑھے نا محمد والے محمد پہ. تم صرف میرے گھر میں آ کے اسے پڑھ دو, بس اتنا کر دو. آ کے درخواست بھی میری, الفاظ بھی میرے, گھر بھی میرا, کاغذ بھی میرا, وقت بھی میرا, لمحات بھی میرے, تم صرف آ جاؤ بس. اب اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے کہ جب اتنا سب کچھ کر کے بھی وہ مجھے دے رہا ہے تب بھی ہم اس سے رشتہ قائم نہیں کر پا رہے ہیں اپنے خدا سے.